اب پاکستان کی یوتھ میں سمجھتا ہوں کہ 95% جس لیڈر کو فالو کر رہی ہے، اس بندے کو فالو کر رہی ہے، اس بندے کا نام عمران خان ہے. اور عمران خان بھی لکیلی وہی باتیں کر رہا ہے. وہ کہتا ہے سنگل کریکولم چاہیے، امیر اور غریب کا فرق ختم کرنا. وہ کہتا ہے قرآن پاک تعلیم کو ماسٹرز تک کمپلسری کرو. میں نے کیا، میں چیئرمین قرآن بورڈ تھا، مجھے خان نے بنایا. ہم نے ماسٹرز تک قرآن پاک کی تعلیم کو کمپلسری کیا. اس کا تیسرا ویژن یہ تھا کہ ماسٹرز تک قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے. میں چیئرمین قرآن بورڈ پنجاب تھا، ہم نے ماسٹرز تک قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ کمپلسری نصاب تعلیم کا حصہ بنا دیا. اس کا ویژن یہ تھا کہ القادر یونیورسٹی بنا کے اسپرچولیزم کے اوپر آپ وہاں پر ماسٹرز کروائیں، آپ ایم فل کروائیں، آپ ایملیٹ کروائیں. ہم نے وہ کروا دیا. اس کا لنگر خانے کا کانسیپٹ یہ تھا، یہ نہیں تھا، اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ریاست مدینہ کے اندر اس وقت کے خلفائے وقت یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی آدمی بھوکا سوئے گا تو وہ انسریبل ہے. تو وہ یہ کہتا تھا کہ لنگر خانہ اس لیے بناؤ کہ ملک کے اندر کوئی غریب آدمی بھوکا نہ سو سکے. وہ شیلٹر ہاؤس اس لیے کرتا تھا کہ وہ یہ کہتا تھا کہ مزدور جب بڑے شہر میں مزدوری کرنے کے لیے جاتا ہے تو رات کو سونے کے لیے اس کے پاس جگہ نہیں ہوتی. وہ ہمارے بازاروں میں ان کی چھتیں لگی ہوتی ہیں، ان کے نیچے سوتا ہے. اس نے کہا شیلٹر ہاؤس بناؤ، ان کو A+ کیٹیگری کی وہاں پہ فیسلٹیز دو، انہیں ایئر کنڈیشننگ دو گرمی کے اندر، انہیں بیڈز پرووائڈ کرو. پھر مزدور ان شیلٹر ہاؤسز میں سوتا تھا. اس نے جتنے بھی اس نے بیت المال کے اندر جو چینجز لے کے آیا بیوہ خواتین کے لیے، ابھی جو ہم مزارات کے چینجز لانے کے لیے ایک میگا پروجیکٹ لے کے آ رہے تھے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو کسی ٹائم پہ بتاؤں گا. وہ یہ تمام چیزیں تھرائیو کر رہا ہے ریاست مدینہ سے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یوتھ کے لیے یہ بھی آسانی ہے کہ وہ جس لیڈر کو فالو کر رہے ہیں اس کی پرائورٹیز لیمبرگینیز، بینٹلیز اور رولز رائس نہیں ہے. اس کی پرائورٹیز کے اندر یاٹ نہیں ہے. اس کی پرائورٹیز کے اندر LA کے جزیرے نہیں ہیں. اس کی پرائورٹیز کے اندر اسپین میں جا کے لگژوریس جو ہالی پلیسز ہیں، ہالیڈے پلیسز، ان کو انجوائے کرنا نہیں ہے. اس کی پرائورٹیز کے اندر پاکستان کے اندر پروٹوکول رکھنا، 60 گاڑیوں پہ چلنا نہیں ہے. یہ اس کی پرائورٹیز نہیں ہے. میں عمران خان کو ایک درویش آدمی کہتا ہوں. میں نے اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھا ہے. آپ اس کے آگے کھانے کے لیے دال رکھ دیں تو وہ دال کھاتا ہے. ہم نے خود دیکھا ہے. آپ اس کو، وہ ایسا آدمی ہے کیا کھانے کے لیے، ہم زمان پارک میں جب تھے باہر نکلتا تھا، بعض اوقات کو گن مین بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، مراد سعید بیٹھا، اندر بیٹھتے نہیں تھے کیونکہ خان صاحب اکثر سموکر تھے، خان صاحب سموکنگ کرنے نہیں دیتے تھے. ٹاؤن کے اندر سارے بیٹھ جاتے تھے وہاں پر جنہوں نے سموک کرنا ہوتا تھا. تو وہ ایک گپ شپ چل رہی ہوتی، خان وہاں آتا تھا. اگر کوئی گن مین یا اگر کوئی وہاں پر پارٹی ورکر وہ حلیم کھا رہا ہے روٹی کے ساتھ، تو وہ ہاتھ کے اوپر نان رکھ کے حلیم کھانا شروع کر دیتا تھا. وہ چونکڑی مار کے زمین کے اوپر بیٹھ جاتا تھا. وہ یہ کریز نہیں ہے کہ میں نے کھانا اسی ہوٹل کا کھانا ہے، میرے ہاتھ میں رولیکس ہونی چاہیے، میں نے جناب اتنے کیرٹ کا ڈائمنڈ میرے گلے میں ہونا چاہیے، اتنے کیرٹ کی رنگ میرے ہاتھ میں ہونی چاہیے. تو میں اسے ہمیشہ ایک درویش آدمی سمجھتا ہوں. یوتھ کے پاس ایک درویش آئیڈیل آیا ہے، اسے فالو کر لیں، انشاءاللہ پاکستان کے حالات بدل جائیں گے.